اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی لہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حين عداوة يوم الدين أما بعد فقد ورد في حديث قدسي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى حيث قال كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسنی امن من عذابی. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. ہمارے والدین کے، آبا و اجداد کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، تمام مومنین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی. مومنین کرام، آج کی مجلس برائے ایصال ثواب جناب ظفر کاظمی صاحب کے والدین، یعنی ظفر کاظمی صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے بھائی فخر عباس اور ان کی اہلیہ، ظفر کاظمی صاحب کی اہلیہ میجر محمد اکرم، علی رضا کاظمی اور کاظمی سادات کے دیگر تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ تمام ان مرحومین کو، ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام مومنین کے لیے، مراجع کرام، علماء، شہداء، تمام مومنین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ساتھی آپ سے درخواست ہے، یہاں پر آغا صاحب تشریف فرما ہیں مولانا، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ شیخ لیاقت علی زر اور شیخ مسرت علی، یہ مرحومین، ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے اور سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم. یہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ سب کے سامنے حاصل کیا، اسے امام رضا علیہ السلام نے نقل فرمایا اپنے آبا و اجداد سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے آبا و اجداد سے نقل فرمایا تائین کہ یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
خداوند متعال کا پیغام دیا. کیا فرمایا؟ کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. امام نے یہ حدیث نیشاپور میں ارشاد فرمائی، اور امام اونٹ پہ سوار تھے، سواری پہ سوار تھے، اور جب وہ سواری چل پڑی تو امام نے حکم کیا کہ روک دو سواری کو. جب روکا تو امام نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، کہا بشروطها وانا من شروطها، یعنی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ یہ خدا کا قلعہ ہے، لیکن کچھ شروط کے ساتھ، اور میں ان شروط میں سے ایک ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا اور اسی ایک امر کے لیے خلق کیا کہ ہم لوگ خداوند متعال کی توحید کو حاصل کر سکیں، خداوند متعال کی توحید کو حقیقی اعتبار سے اپنے وجود میں حاصل کر سکیں، حقیقی موحد بن جائیں. شہید مطہری کے بقول کہ ہمارا سفر ہے خدا گونے ہونے کا سفر، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی صفات کی جلوگاہ بنے، خدا کی صفات اس میں جلوہ کریں، وہ خدا کی صفات فقط سمجھے نہیں، خداوند متعال کی صفات اس میں حاصل ہو جائیں. ہمارا ایک ایسا ہدف ہے. دیکھیے خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے، خداوند متعال کا یہ فعل جو خلقت ہے اس کا ایک ہدف ہے. خداوند متعال کی ذات کا کوئی ہدف نہیں ہے، خداوند متعال کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے جسے اس نے دور کرنا ہو. جب ہم کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو ہم نے ایک منفعت حاصل کرنی ہوتی ہے جس کے لیے ہم فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایک نقص ہوتا ہے جو اپنے وجود سے دور کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایک فعل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مادی کوئی منفعت ہو چاہے کوئی معنوی منفعت ہو. ایک نقص کو دور کرنے کے لیے یعنی ہمارے اندر ایک تبدیلی ایجاد ہونی ہوتی ہے، ہمیں ایک منفعت ملنی ہوتی ہے. لیکن خداوند متعال جب کوئی فعل انجام دیتا ہے تو چونکہ وہ کمال مطلق ہے، اس کی ذات کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ذات نے کسی منفعت کو حاصل کرنا ہے، وہ ایک نقص کو دور کرنا چاہتا ہے. نہیں، وہ کمال مطلق ہے، اس نے کسی نقص کو دور نہیں کرنا ہے. دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب جملے ہیں، اس میں مفہوم ان جملوں کا یہ ہے کہ خدایا تو خود اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتا، کیسے میں تجھے کوئی نفع دے دوں؟ تو خود اپنے آپ کو کوئی منفعت نہیں دے سکتا، کیسے میں تجھے منفعت دے دوں؟ کیوں خداوند متعال اپنے آپ کو کوئی منفعت نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ خدا میں کوئی نقص نہیں ہے. جب کوئی نقص ہی نہیں ہے تو منفعت بھی نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی کمال مطلق ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، وہ کام جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کا خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہوتا نا. خداوند متعال میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے پھر ہم سے کہا تھا کہ عبادت انجام دو، اور مثلا ہماری طرح سے ہو کہ آج ہمیں 10 بندے اگر جھک کے سلام کر لیں تو ہم پھر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی پوری ہو گئی ہے. خدا تو اس طرح سے نہیں ہے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری عبادتوں کی اوقات کیا، خداوند متعال کو کوئی منفعت نہیں پہنچتی ہے. عجیب جملے ہیں اسی دعا کے، الہی تقدس رضا کا ان تکون لہ علت منی علت من کا فکیف تکون لہ علت منی. خدایا تیری رضا بہت مقدس ہے اور بہت بلند ہے، اس کے لیے تو خود علت نہیں بن سکتا، کیسے میں اس کی علت بنوں؟ توجہ کیجئے اس چیز کی طرف. ہمارے ہاں عام طور سے یہ تاثر موجود ہے کہ ہم کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو خدا ہم سے راضی ہو جاتا ہے، پھر ایک اور فعل انجام دیتے تو خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے. کبھی راضی ہو گیا، کبھی غضبناک ہو گیا، کبھی ہم پہ رحمت نازل کر رہا ہے، کبھی عذاب نازل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے عزیزان.
ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے خدا کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال کبھی راضی ہوتا ہے اور کبھی ناراض ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی عمل انجام دیں تو خدا راضی ہو گیا، اور ہم نے ہی کوئی عمل انجام دیا تو خدا ناراض ہو گیا۔ میرے عمل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا میں تغیر ایجاد کر سکے، میرا عمل خدا کو نہیں بدل سکتا ہے، وہ جو بدل جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو بدل جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا محل عوارض نہیں ہے، خدا ایسا نہیں ہے ہماری طرح سے کیفیات رکھتا ہو۔ آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں وہ ہمیشہ سے راضی ہے، وہ ہمیشہ سے غضبناک ہے، وہ ہمیشہ رحمان ہے، وہ ہمیشہ رحیم ہے، وہ ہمیشہ منتقم ہے۔ پھر میں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اختیار سے، یا اس کی رضا سے تعلق جوڑتا ہوں یا اس کے غضب سے تعلق جوڑتا ہوں۔ تبدیلی مجھ میں اور میرے فعل میں ہے، خدا میں تبدیلی نہیں ایجاد کرتا۔ ایسا نہیں ہے اس کو، وہ میرے اعمال سے کیفیات میں اس کے کوئی تغیر آتا ہے، یعنی میں نے عمل انجام دیا تو اب ایک کیفیت آ گئی غضب والی، میں نے عمل انجام دیا تو اب ایک کیفیت آ گئی رضا والی۔ ایسا نہیں ہے، میں کیا، میری اوقات ہی کیا، میں خدا میں کہاں تغیر ایجاد کر سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، وہ ہمیشہ سے راضی، وہ ہمیشہ سے رحمان ہے، وہ ہمیشہ سے رحیم ہے، یہ ساری صفات اس کی ہیں۔ یہ میرے پہ منحصر ہے، میں اس سے کس طرح کا تعلق جوڑتا ہوں، اس کے غضب سے یا اس کی رحمت سے، کس سے؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس طرح سے آتا ہے کہ خداوند متعال نے ایک چیز ہمیں نہیں دے رکھی تھی اور اب ہم دعا کریں گے تو اب وہ ہمیں دے دے گا۔ بیٹا نہیں دیا ہوا تھا، اب میں دعا کروں گا تو اب مجھے بیٹا مل جائے گا۔ رزق میں فراوانی نہیں تھی مثلا، اب میں دعا کروں گا اب مجھے رزق میں فراوانی مل جائے گی۔ عزیزان، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری عبادتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کے ارادوں کو بدل سکے، اس میں کیفیات ایجاد کر سکے، اسی طرح میری دعا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کے ارادے کو بدل دے۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ میں اسے نہ دوں، اب میں نے دعا کی، اب دے رہا ہے۔ میری دعا نے اس کا ارادہ بدلا ہے کیا؟ نہیں عزیزان، میرا اس طرح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری دعا اس کے ارادے نہیں بدل سکتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے بزرگان سے استفادہ کیا اس طرح سے ہے کہ ابھی میں خداوند متعال سے خدا نہ کرے کہ منقطع ہوں، کٹا ہوا ہوں، اس کی طرف توجہ نہ کر رہا ہوں، اس سے نہ مانگ رہا ہوں، تو میں بہرحال کچھ چیزوں کا مستحق ہوں۔ کفار بھی کچھ چیزوں کے مستحق ہیں، خداوند متعال کی رحمت رحمانیہ کا تقاضا ہے۔ کفار کو کھانا پینا، یہی جسم، جسمانی نعمتیں سب دے رکھی ہیں خدا نے۔ اسی طرح سے کچھ نہ کچھ چیزوں کا میں مستحق ہوں، وہ استحقاق بھی خدا نے ہی دیا ہوا ہے اور خداوند متعال مجھے دے رہا ہے، لیکن بعض نعمتوں کا میں مستحق نہیں ہوں، بعض نعمتوں کا میں مستحق نہیں ہوں۔ یہ جب ہاتھ اٹھاتا ہوں نا دعا کے لیے، پہلے منقطع تھا خدا سے، اب اپنا ایک تعلق خدا سے جوڑ دیتا ہوں اس دعا کے ذریعے سے۔ پہلے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، اب اس کی طرف توجہ کی، اس سے بات کرنا شروع کی۔ جیسے ہی اس سے بات کرنا شروع کی، اس کے ارادے میں تغیر ایجاد نہیں ہوا، مجھ میں ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ میں پہلے منقطع تھا، استحقاق نہیں رکھتا تھا، اب میں اس سے متصل ہوا ہوں، تو اب وہ نعمت ممکن ہے اس کا استحقاق پیدا کر لوں۔ اگر میری صلاح میں ہو، میرے لیے اچھی ہو، تو خدا کی طرف سے آ جائے۔ یعنی خدا پہلے بھی دینا چاہتا تھا، وہی چیز جو میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ پہلے بھی دینا چاہتا تھا، میں مستحق نہیں تھا۔ اگر دعا کے بعد مجھے مل جائے تو اب مجھ میں تبدیلی آئی تھی، اس میں نہیں آئی تھی۔ وہ تو دائم الفضل علی البریہ ہے، یا دائم الفضل علی البریہ، شب جمعہ کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا، وہ جو ہمیشہ اپنی مخلوق پر
فضل کرتا ہے، کبھی بھی لمحہ برابر کے لیے وہ اس فضل کو نہیں روکتا ہے۔ آپ تصور کر لیں کوئی بہت نیک انسان، آغا بہجت، آغا قاضی، رہبر معظم امام خمینی، یہ اولیاء خدا اس طرح کے، یہ اولیاء خدا اہل بیت کے افراد میں سے کوئی فرد، کیا ممکن ہے کہ وہ کسی قسم کا بخل رکھتے ہوں، نہ چاہتے ہوں کہ آپ کو کوئی چیز عطا کریں؟ نہیں، یہ عام انسان اگر جن کے علماء کے میں نے نام لیے، یا وہ اولیاء خدا اہل بیت علیہم السلام، جب یہ آپ کو اپنا کرم دینا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ خداوند متعال ایسا نہ چاہتا ہو؟ خداوند متعال ان کا خالق ہے، خدا کریم علی الاطلاق ہے، لہذا وہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں تغیر نہیں ایجاد ہوتا، ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم مستحق ہوتے ہیں تو پھر خدا سے عطا ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ایجاد ہوئی، ہماری دعا نے اس کا ارادہ بدلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا جتنا ہم استحقاق رکھتے ہیں اتنا اتنا اس کی طرف سے عطا ہوتے۔ یہ بھی نہ سمجھیے کہ جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ عطا ہو جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ تھا دعا کا۔ رہبر معظم نے کہا نہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو خدا سے جوڑ لینا سب سے بڑا فائدہ تھا۔ پہلے آپ منقطع تھے اور اب آپ اس سے جڑ گئے ہیں۔ فرض کر لیں میں کہہ رہا ہوں خدایا مجھے اولاد دے دے، خدایا مجھے مال میں فراوانی دے دے، اور مجھے وہ مل بھی جائے، تو حقیقی فائدہ دعا کا یہ نہیں تھا کہ میرا مال زیادہ ہو گیا، حقیقی فائدہ دعا کا یہ تھا کہ پہلے میں منقطع تھا، اب میں متصل ہو گیا ہوں، وہ انقطاع ختم ہوا ہے۔ انسان کو اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے کہ وہ خداوند متعال سے منقطع ہو کے زندگی گزار رہا ہو، ایسے نہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں جیسے ہم خدا سے کہہ رہے ہوں کہ خدایا تو نے ہمیں خلق کر دیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اب باقی میں اب خود سنبھال لوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ سے کھانے میں جو نمک ڈالتے ہو وہ بھی مانگو۔ یہ نمک ہماری بھوک کو نہیں مٹاتا ہے، کھانے میں موجود نمک سے میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، صرف ذائقہ ایجاد ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وہ نمک جس نے تمہارا پیٹ نہیں بھرنا، صرف ذائقہ دینا ہے، وہ بھی مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں جب مانگوں گا تو خداوند متعال کو مثلا سکون محسوس ہوگا کہ ابھی یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، نہیں، اس لیے کہ خداوند متعال مجھے منقطع نہیں دیکھنا چاہتا اپنے آپ سے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں ان کا ہنر یہ ہے کہ یہ مجھے خدا سے جوڑتی ہیں، غیر خدا سے کاٹتی ہیں۔ یہ خدا سے جوڑنے کے لیے آئی ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو، خداوند متعال کے عظیم ترین احسانات میں سے ہے کہ اس نے بعض عبادتوں کو ہم پہ واجب کیا۔ اگر وہ ان عبادتوں کو واجب نہ کرتا تو ذرا سوچ کے بتلائیے کہ ہم کتنی مرتبہ ان عبادتوں کے ذریعے خدا سے تعلق جوڑتے ہیں۔ فرض کریں نماز واجب نہ ہو تو کون ہے جو بار بار جائے گا دن میں 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خدا سے جوڑے گا؟ نہیں جائیں گے لوگ، بہت کم لوگ ہوں گے جو محبت خدا میں دن میں 5 مرتبہ جائیں۔ ممکن ہے بعض لوگ وہی مستحبات کو دیکھ لیجئے، ممکن ہے بعض لوگ ہر دن مستحب کو انجام دیتے ہوں، ممکن ہے بعض لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ کسی مستحب کام کو، کوئی ایک دعا سوچ لیجئے، دعائے کمیل مثلا شاید ہفتے میں 1 مرتبہ، بعض لوگ ممکن ہے مہینے میں 1 مرتبہ، بعض لوگ ممکن ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اسے پڑھتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب نہیں ہے، وہ ہم پہ واجب نہیں ہے، لیکن جب اس نے بہت سی عبادتوں کو واجب کر دیا تو یہ اس کا احسان تھا، نہ یہ کہ کوئی ایک بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اتنا فائدہ تھا اس عبادت میں کہ خداوند متعال نے کہا اسے مس نہیں کرنا، اسے ہاتھ سے نہ دینا، لہٰذا میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ تم پہ واجب ہے۔ فائدہ خدا کو نہیں پہنچنا تھا، ہمیں پہنچنا تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پانی کا کہیے کسی سے، تو خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا، اس کی ذات کا کوئی ہدف نہیں ہے،
وہ کسی کمی کو پورا نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. خداوند متعال میں کوئی نقص نہیں ہے کہ وہ اسے دور کرنا چاہتا ہو. ہم لوگوں کے ذات کے، ہماری ذات کے اہداف ہیں. اس ذات نے متغیر ہونا ہے، تبدیلی ایجاد ہونی ہے، اس میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جانا ہے. اور توحید کو یعنی ہماری حقیقی منزل، آخری منزل یا بہرحال تنہا منزل، ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے مختلف اہداف ہیں، ان میں سے ایک توحید ہے. ہماری زندگی کا فقط ایک ہدف ہے، وہ خداوند متعال کی ذات ہے، وہ خداوند متعال کی ہستی ہے، یعنی ہم اس تک جانا چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا تنہا ہدف ہے. باقی سارے کے ساری چیزیں جنہیں ہم اپنا اہداف سمجھتے ہیں، ان کو اسی ایک ہدف سے الائنڈ ہونا چاہیے، متصل ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہماری زندگیوں کا ایک سینٹر آف دا گریوٹی ہونا چاہیے. سارے اہداف کو اس ایک سینٹر آف دا گریوٹی سے متصل کریں. کیا کریں؟ مثلا یہ کہ میں نے خدا تک جانا ہے، کیسی جاب کروں، کیسی رشتہ داری کروں، کسے دوست بناؤں، کسے دشمن بناؤں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک ہدف میں ہونی چاہیے. جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے، وہ بچہ جس نے CSS کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ وہی جو اس کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے CSS کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ہدف اختیار کیا ہے کہ میں نے CSS کا امتحان دینا، اس میں کامیاب ہونا ہے. وہ جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ پھر یہ لوگ آپس میں جب رشتہ داریاں کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک بزنس مین کس طرح سے رشتہ داریاں کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک ہدف ہوتا ہے، اس کے مطابق یعنی اس کا تمرکز ہوتا ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کی ایک چیز کی طرف. وہ یہ مثلا کہ میرا یہ بزنس پھلے پھولے، زیادہ وسیع ہو جائے، اسی کے اعتبار سے پھر اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، اسی کے اعتبار سے اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. اگر میں خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو میری زندگی کا ایک ہدف ہونا چاہیے، وہ خدا ہے بس. ہر چیز میری اس سے متصل ہو جانی چاہیے. کسے دوست بناؤں، کسے دشمن بناؤں، کسے دوست رشتہ داری کروں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں. لیکن بہت سے اوقات میں چونکہ ہماری کنسنٹریشن اسی ایک ہدف کی طرف نہیں ہوتی، تمرکز نہیں ہوتا، تو ہم بہت سے اوقات میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اسی ایک ہدف سے ہمیں دور لے کے جا رہے ہوں. اس ہدف کی طرف سب سے پہلے ضروری چیز یہ کہ میں بیدار ہو جاؤں، جاگ جاؤں، یقین پیدا کر لوں کہ میری زندگی کا ہدف ہے اور وہ ہدف خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. پھر میں اپنی زندگی کو منظم کروں، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاروں کہ وہ ساری کی ساری ایک اس ہدف میں میری معاون ہو، میرے دوست رشتہ دار سارے. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد علیہ السلام. عزیزان اب مجھے آپ توجہ عنایت فرمائیں گے. خداوند متعال اگر میری زندگی کا ہدف ہو، اس کی معرفت، اس کی توحید، تو یہ کس طرح کا ہدف ہے؟ یہ توحید کیا چیز ہے؟ یہ جو کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ میرا قلع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خداوند متعال کی طرف جانا چاہتا ہوں، کمال کی منازل طے کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں عبادتیں انجام دیتا ہوں تو اسی ایک ہدف سے. آپ دیکھیے کوئی ایک عبادت نہیں ہے جس میں یہ نیت نہ رکھی ہوئی ہو خدا نے. جو عبادت بھی انجام دے رہا ہوتا ہوں اس کی کیا نیت ہوتی ہے؟ کیوں انجام دے رہا ہوں؟ قربتاً اللہ. بہت سے اوقات میں زبان سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، لیکن اسی وقت میرا دل نہیں کہہ رہا ہوتا میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں. خدا نے بنایا تھا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاؤ. یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہو، تمہارے دل کی یہ نیت نہ ہو، یعنی تم واقعاً ارادہ نہ کر رہے ہو کہ میں نے خدا کے قریب ہونا ہے. صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی ہے. حقیقت میں تو نیت زبان کا کام ہی نہیں تھا، زبان سے تو ادا کرنی ہی نہیں ہوتی ہے. حقیقت میں تو نیت ارادے کا نام ہے، قلبی ارادے کا. کیا ارادہ ہے میرا؟ کوئی مجھ سے پوچھ لے تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اس سے پہلے خود مجھے متوجہ ہونا ضروری تھا کہ میں اس نماز کے ذریعے سے خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں.
ثواب وغیرہ نہیں عزیزان، ثواب وغیرہ اپنا وہ ایک نظام وہ الگ سے ہے. کسی نے نہیں کہا نماز پڑھتے وقت آپ کہیے کہ نماز پڑھتا ہوں اس ثواب کی خاطر جو اس نماز کا رکھا ہے خدا نے. نہیں کہا نماز پڑھتا ہوں خدا کے قریب ہونے کے لیے. میرا ہدف یہ ہے کہ میں خدا کے قریب ہوں. انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ثواب اور جزا اور وہ نہیں ہے، سارا کچھ وہ سارا اپنی جگہ ہے، لیکن خدا مجھ سے چاہتا ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، میں کمال کی منزلیں طے کروں، کمال کی طرف بڑھوں. یہ کمال کیا چیز ہوتی ہے؟ نقص کیا ہوتا ہے؟ نقص کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر دیکھیں اس پوری دنیا کے لوگ، انسان سارے کے سارے، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو چاہے ایتھسٹ ہو، کوئی بھی، سب کے سب پرفیکشن کو پسند کرتے ہیں، کمال سے محبت کرتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں ہو اسے کمال سے محبت ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو آپ کو کہے کہ مجھے کمال سے محبت نہیں ہے، تو آپ بھی کہیں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اگر یہ ایک عاقل انسان ہوتا، ایک عام معمولی عاقل انسان ہوتا، تو یہ کبھی نہ کہتا مجھے کمال پسند نہیں ہے. جس مرضی فیلڈ میں ہو انسان اسے کمال اچھا لگتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے اوقات میں لوگ ایسی چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں جن کا کمال بہت محدود ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کمال نہ ہو، پرفیکشن نہ ہو. پرفیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ جو بالکل آخری حد ہے وجود کی. کمال اور نقص اس کے درجات ہوتے ہیں. ایک چیز کامل ہوتی ہے، ایک چیز اس سے زیادہ کامل ہے، ایک چیز اس سے زیادہ کامل ہے، ایک چیز اس سے زیادہ کامل ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. کمال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آخری منزل کمال کی جو ممکن تھی، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ہر چیز جو اس دنیا میں ہے جسے وجود عطا ہوا ہے، اسے اس درجہ وجود کے جتنا کمال عطا ہوا ہے. جو موجودات ہیں اس دنیا میں انہیں کمال عطا ہوا ہے. وجود مساوی ہے کمال کے. دیکھیے نقص عدم کا نام ہے، نہ ہونے کا نام ہے. آپ کہتے ہیں فلاں میں جہالت پائی جاتی ہے. جہالت پائی جانے والی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہالت ایک حقیقت ہے مثلا اور وہ پائی جاتی ہو کسی میں. نہیں، علم کا نہ ہونا جہالت ہے، نقص ہے. یہ عدم بھی پایا نہیں جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا عدم کا کوئی وجود ہوتا ہے، نہ ہونے کو عدم کہتے ہیں. تو نقص ایک عدمی چیز ہے. یہ جو نقص جو ایک عدمی چیز ہے یہ کسی میں پایا نہیں جاتا. ایک کمال کی نسبت آپ کہتے ہیں اس میں نقص موجود ہے، یعنی وہ والا کمال اس میں نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. جو دنیا کی چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ اپنے وجود میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان کے خاص آثار ہیں. ہر ایک چیز کا اثر مختلف ہے. جمادات کا اثر مختلف ہے، نباتات کا اثر مختلف ہے، ان کی خاصیتیں مختلف ہیں. حیوانات کا ایک اور درجہ ہے. بعض اوقات منطق میں اس بحث کو بیان کیا جاتا ہے کہ جماد یعنی وہ چیز جس کی 3 ڈائمنشنز ہوں بس، لیکن وہ گرو نہیں کرتا ہے، رشد نہیں کرتا ہے، نمو نہیں کرتا ہے. پتھر مثلا گرو نہیں کرتے. اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. نبات اس سے ایک بلند چیز ہوتی ہے. دیکھا جائے تو یہ بھی مادہ ہے وہ بھی مادہ، لیکن نبات میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ رشد و نمو کرتا ہے. وہی 3 خصوصیات، طول و عرض و عمق، جو جسم کی خصوصیت ہوتی ہے وہ نبات میں بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے بے نام رشد و نمو. نبات نمو کرتے ہیں، رشد کرتے ہیں، پودے رشد کرتے ہیں. ان سے بلند ایک اور درجہ ہوتا ہے حیوان کا. اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ پہلے والی خصوصیات جسم والی طول و عرض و عمق ہیں، نمو کرنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور صلاحیت ہے بے نام ارادہ اور حرکت. اپنی مرضی سے حیوانات حرکت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے حیوانات حرکت کرتے ہیں.
حساس متحرک بالارادہ کہا جاتا ہے انہیں. انسان اس سے ایک اور مختلف مخلوق ہے اسی دنیا میں رہنے والی. اس میں یہ باقی ساری خصوصیات ہونے کے علاوہ ایک اور خصوصیت خدا نے رکھی ہے بنام نطق. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بول سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، نطق کا مطلب ہے فکر کرنا، اور فکر کے ذریعے سے کلیات کو درک کرنا، میٹافزیکل ریالٹیز کو درک کرنا، سیکھنا. یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے. یعنی اس میں جسم ہے، جمادات والی خصوصیت، نباتات والی خصوصیت ہے، رشد کرتا ہے، حساس متحرک بھی ہے، بالارادہ خود سے حرکت کرتا ہے. لیکن ایک اور خصوصیت ہے بنام نطق کہ وہ عقل رکھتا ہے، اور عقل کے ذریعے سے فکر کرتا ہے، اور فکر کے ذریعے سے کلیات کو درک کرتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف ہیں اور ساری کی ساری چیزیں کمال رکھتی ہیں. جتنا جتنا ان کا درجہ ہوتا ہے وجود میں، اتنا اتنا ان کا کمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان حیوان کی نسبت کامل ہے، اس لیے کہ حیوان والی ساری چیزیں ہیں اور کچھ اور بھی ہے. اور کہتے ہیں حیوان انسان کی نسبت ناقص ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں ہیں انسان میں ہیں، حیوان میں نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ حیوان میں کوئی کمال نہیں ہے. خود حساس متحرک بالارادہ ہونا یہ اس کا کمال ہے. اسی طرح سے نباتات، پودے، ان کا رشد و نمو کرنا ان کا کمال ہے. بہرحال اسی طرح سے جمادات، سب چیزیں جو وجود رکھتی ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انہیں کمال ہے. بعض چیزیں مشترک ہیں ساروں میں، وہ مثلا شعور اور آگاہی ہے. کائنات کی ہر چیز شعور اور آگاہی رکھتی ہے. یہ جو ہم بایولوجی میں بچے پڑھاتے ہیں وہ اور مطلب ہے کہ لیونگ بینگز اور نان لیونگ بینگز. لیکن اسلام کی نگاہ سے دیکھیں اور الہی نگاہ سے دیکھیں تو ہر چیز حی ہے. خداوند متعال حی ہے، وہ مردہ چیزیں نہیں بناتا ہے. خداوند متعال حی بالذات ہے، وہ جو بناتا ہے اس میں زندگی ہوتی ہے. یہ در و دیوار ہر چیز میں زندگی ہے، اور چونکہ زندہ ہے ہر چیز، اس میں شعور اور آگاہی ہے. ہر چیز میں کمال رکھا ہے خدا نے، لیکن ہر چیز کا کمال اس کے اپنے اعتبار سے ہے. نقص دوسری چیز کی نسبت ہے. نقص پایا نہیں جاتا ہے. نقص ایبسنس کا نام ہے، عدم کا نام ہے. عدم پایا نہیں جاتا. عدم کا مطلب ہی نہ ہونا ہے. دیکھیے یہ مختلف کمالات ہیں. بس یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کمال ہیں. ساری کی ساری چیزیں کمال، ہر ایک کی جائگاہ کمال میں بھی مختلف ہے. ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے کہ حیوان کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ کسی دن مثلا اس طرح سے رشد کرے اور تکامل حاصل کرے کہ ایک دن وہ انسان بن جائے. ایسا نہیں ہونا. حیوان کا کمال حیوانیت کے درجے میں ہے. یعنی حیوانات کو آپ دیکھیں تو مختلف درجات کے حیوان ہیں. سارے کے سارے انٹیلیجنس میں، اگر انٹیلیجنس ہو ان کے پاس، ہوش میں، آگاہی میں، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. مثلا چوہوں میں ایک خاص خصوصیت حاصل ہے جو یہ تجربے ہوتے ہیں اسی لیے ان پہ ہے. یا مثلا مختلف جانوروں کو جو آپ کہہ لیں ان کا باہوش ہونا ہے وہ مختلف ہے، تو ان میں بھی لیئرز ہیں، ان میں بھی لیولز ہیں، درجات ہیں. اسی طرح پودے ہیں. سارے پودے بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے. بعض پودے ایسے ہیں جو پانی، مٹی اور ہوا اور سن لائٹ پہ گزارا کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ نہیں، کیڑے مکوڑے کو بھی کھا جاتے ہیں، وہ اس سے پلتے ہیں. تو وہ بھی مختلف لیئرز ہیں. حتیٰ جمادات وہ سارے ایک طرح کے نہیں ہیں. ایک پتھر ہے وہ سونا ہے، ایک پتھر ہے وہ ہیرا ہے، ایک پتھر فیروزہ ہے، ایک عقیق ہے، ایک بالکل خاک ہے. ایک خاک ہے تو بنجر ہے، ایک خاک ہے تو زرخیز ہے. یہ سارے کے سارے ایک لیول کے نہیں ہیں، لیکن ان ساروں میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ سب کے سب آگاہی رکھتے ہیں. ان سب کے سب کو شعور و ادراک ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز تسبیح خدا کرتی ہے. یہ تسبیح خدا انجام دینا دلیل ہے کہ یہ خدا کو پہچانتے ہیں.
نہ جانتے ہوتے تو کیسے اس کی تسبیح انجام دیتے؟ ایک خاص درجے کی معرفت انہیں حاصل ہے، اسی لیے تسبیح بھی انجام دیتے۔ بعض نے کہا تکوینی تسبیح ہے، یعنی زبان سے نہیں انجام دے رہے ہوتے، یعنی ان کی تسبیح کو سنا نہیں جا سکتا، لیکن ان کا وجود تسبیح ہے، خود یہ وجود خداوند متعال کی تسبیح ہے۔ بعض نے اس طرح کہا، بعض نے کہا نہیں، اگر ہم سننے پہ قادر ہوتے تو ہم درک کر لیتے کہ ہر چیز ذکر خدا میں مشغول ہے، خدا کا ذکر بجا لا رہی ہے۔ ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے سنگریزے اٹھائے اپنے ہاتھ پر اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ حضور کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ سنگریزے تسبیح کرنا شروع ہو جائیں، وہ فرماتے تھے یہ تسبیح پہلے بھی کر رہے تھے، لوگ سننے پہ قادر نہیں تھے۔ رسول خدا نے سنگریزوں میں تصرف نہیں کیا، لوگوں کو اس قابل بنایا کہ سنو یہ سنگریزے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم میں وہ صلاحیت نہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا، ایک استاد، وہ بیان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اس بندے کا نام نہیں لے رہا، میرے پاس آیا اور کہہ رہا تھا منفجر ہونے والا ہوں، اس لیے کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کاکروچ گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے تحمل نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ پردے کان پہ جو ہیں وہ ہٹائے گئے تھے۔ ہر چیز تسبیح خدا میں مشغول ہے۔ یہی چیزیں ہمارے اوپر گواہ بھی ہوں گی آخرت میں، اگر ان کو شعور نہیں ہے تو کیسے گواہی دیں گی؟ اگر یہ ہمیں دیکھ نہیں رہی ہیں، اگر ہمیں سن نہیں رہی، ہر چیز خداوند متعال کا لشکر ہے، اس کی جند ہے۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ جب تنہائی میں بھی بیٹھے ہو، ایسے تصور کرو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ممکن ہے ٹی وی وغیرہ پر، ایک بہت بڑی آرمی، بہت بڑا لشکر، اور اس کے درمیان سے تنہا ایک شخص گزر رہا ہو۔ تو ہمارے استاد کہہ رہے تھے ایسے سوچا کرو کہ تم ایک بہت بڑے لشکر خدا کے درمیان میں تنہا ہو، یہ سب کا سب لشکر خدا ہے، اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ کسی بھی ایک چیز سے کہے کہ اسے ختم کر دو، میری زندگی کو ختم کر دو، تو لمحہ بھر نہ لگے ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کی ایک کیفیت وہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال تو ہر چیز عزیزان اس میں کمال موجود ہے، لیکن اس سے بڑی جو چیز ہے رتبے میں، اس کا کمال مختلف ہے، اس سے بڑی جو چیز ہے رتبے میں، اس کا کمال مختلف ہے۔ بس وجود سارے کا سارا یہی مراتب کمال ہے۔ ایسے ہے جیسے نور، یہی نور جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بلب ہے جو 0 واٹ کا بلب ہے، اس کی روشنی کم ہے، ایک اس سے زیادہ طاقت کا، ایک اس سے زیادہ طاقت کا، ایک اس سے زیادہ طاقت کا۔ وجود بالکل اس طرح کی ایک چیز ہے، لیکن جہاں پر بھی وجود ہے وہاں کچھ نہ کچھ کمال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ کمال ایک وجودی چیز ہے، اگر اور نقص ایک عدمی چیز ہے۔ کمال وجودی چیز ہے اور نقص عدمی چیز ہے۔ بہرحال ہر چیز میں ایک کمال ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ درمیان میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ گفتگو بہرحال اس طرف آ گئی تھی کہ ہر چیز کا کمال اس کے اپنے حد میں ہے۔ پودوں کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دن جانور بن جائیں گے، حیوان بن جائیں گے۔ حیوان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دن انسان بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دن خدا بن جائے گا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانیت میں آخری نقطے تک پہنچے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے بعد کوئی ایک دن آئے گا کہ جہاں وہ خدا بن جائے گا، وہ رہے گا انسان ہی، لیکن انسان کامل، پورا جتنا اس کا پوٹینشل تھا وہ اس نے حاصل کر لیا، جتنا عالم امکان میں کمال ممکن تھا، یعنی جتنا زیادہ اس کا وجود شدید ہو سکتا تھا۔
جب وجود انسان کا شدید ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، تو اس کے آثار بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا انسان ایک خاص درجے کی مخلوق ہے، اس کے آثار میں سے یہ ہے کہ مثلاً وہ فکر رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، لیکن نچلے درجے پہ حیوانات وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس سے نچلے درجے پہ نباتات وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہی انسان جب ترقی کرتا جاتا ہے تو اس کے وجود کے آثار مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فکر کرنا ہے یہ سب میں ایک کامن چیز ہے، لیکن یہ تنہا کمال نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا تنہا کمال نہیں ہے، کمالات کی ایک نہ ختم ہونے والی وادی ہے۔ انسان جتنا اوپر چلا جاتا ہے اس کمالات کی وادی میں حقیقی اعتبار سے اتنا زیادہ اس کے آثار مختلف ہو جاتے ہیں، اس کے ایفیکٹس مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن رہتا پھر بھی انسان ہی ہے۔ مثال دیکھیے، ایک ہے سورج اور ایک ہے اس کی شعاع۔ سورج کے پاس سب کچھ ہے، شدت کی گرمی ہے اور روشنی بھی ہے، دیگر کمالات بھی جو بھی ہوں، اور ایک ہے اس کی شعاع۔ یہ جو شعاع ہے جتنی سورج سے دور ہوتی جاتی ہے کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس شعاع کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سورج کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس کا ایک وہ نقطہ ہے جو سب سے ضعیف ہے۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ ہمارے بعد والے پلینٹس پہ اگر سورج کی روشنی پہنچتی ہو مثلا، تو وہ کہاں اتنی تاب سے نہیں پہنچتی، آب و تاب سے جس طرح سے ہمارے، چونکہ ہم سے پیچھے موجود ہے وہ، تو وہاں پر جب یہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے مدھم ہو گئی ہوتی ہے، گرمی پہنچتی ہے اس کی بھی شدت کم ہو گئی ہوتی ہے۔ ہمارے پلینٹ پہ ایک خاص طرز کی ہے اور خدا نے ایک خاص طرز سے رکھی ہے، ذرا سا اس میں کوئی خلل آ جاتا تو زندگی ممکن نہ رہتی، لیکن ہم سے جو پہلے والے سیارے ہیں ان پہ ایک اور۔ تو یہ ساری کی ساری سورج کی شعاع یہ وہی خصوصیات سورج والی رکھتی ہے، لیکن جتنا دور ہو جائے سورج سے اتنا ضعیف ہو جاتی ہے، اتنا اس میں نقص ایجاد ہو جاتا ہے۔ جتنا یہ سورج کے قریب ہو اتنا اس میں کمال ایجاد ہو جاتا ہے، جتنا اس کا قرب سورج سے بڑھ جائے اتنا اس میں سورج والی خصوصیات بڑھ جاتی ہیں۔ جتنی جتنی یہ سورج کے قریب ہو جائے اتنی اتنی اس میں سورج والی خصوصیات بڑھ جائیں گی۔ وہ جو سورج سے متصل نقطہ ہے شعاع کا، وہ سب سے زیادہ آب و تاب رکھتا ہے، اس میں سورج کی صفات سب سے زیادہ جلوہ گر ہوئی ہیں۔ جس طرح سورج جلاتا ہے یہ بھی جلاتی ہے اور سب سے زیادہ شدت سے، جس طرح سے سورج حدت اور شدت اس کی گرمی ہے اسی طرح روشنی بھی اسی طرح سے۔ عزیزان وجود بالکل اسی طرح ہے، مصدر وجود خداوند متعال کی ذات ہے، وہ جو اس نے پہلی مخلوق بنائی ہے وہ خدا کے سب سے قریب ہستیاں ہیں، اس میں خداوند متعال کی صفات جلوہ گر ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے قریب ہے۔ جتنا جتنا خدا سے دور ہوتا جاؤ اتنا اتنا خدا کی صفات مدھم ہوتی جائیں گی، جتنا اس کے قریب ہوتے جائیں آثار مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں ان کے کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کہ خدا کے قریب ہونا ہے۔ اب ذرا توجہ ہوئی کہ خدا کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر عبادتوں کے ذریعے سے مجھ میں پاکیزگی ایجاد ہو تو خداوند متعال کی صفات کی جلوہ گاہ بن سکتا ہوں، اس کی صفات میرے وجود پر جلوہ گر ہو سکتی ہیں، اور جتنی پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی اتنا میں اس کی صفات کی جلوہ گاہ بنوں گا، اتنا میرا قرب ہے خداوند متعال سے۔ حقیقی چیز ہے یہ عزیزان، مفہومی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر میں ان باتوں کو سمجھ لوں اور بہت اچھی طرح سے سمجھ لوں اور ہضم کر لوں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ میں حقیقی اعتبار سے خدا کے قریب نہ ہو جاؤں۔ خدا کے قریب ہوں گا
तो मुझ में खुदा की सिफात जलवागर होंगी। खुदा के करीब ना हूं तो मुझ में खुदा की सिफात जलवागर नहीं होंगी। फकत और फकत कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ऐसे है जैसे मेरा वजूद आईने की तरह हो। एक आईना जितना ज्यादा साफ और शफाफ होगा, नूर उतना ज्यादा मुनाकिस होगा। लेकिन अगर नूर बहुत शिद्दत वाला हो और आईने पे गुबार हो तो अब नूर का नक्स और कसूर नहीं है, खुद इस आईने का कसूर है कि इस पे गुबार मौजूद है। ये नूर को मुनाकिस नहीं करेगा। इबादतें हमारे दिल के आईने को साफ करती हैं। जितना ज्यादा ये दिल का आईना साफ हो जाएगा उतना खुदा का नूर मुनाकिस होगा, उतना ज्यादा हम खुदा के करीब होने की सलाहियत पैदा करेंगे। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले। बस अब तवज्जो हो गई कि ये एक हकीकी चीज है, मफहूमी चीज नहीं है। खुदा के करीब होना कोई मफहूमी चीज नहीं है। ये अर्ज कर रहा था कि हर चीज को खुदा ने कमाल अता किया है और इंसान अपनी फितरत में कमाल को ढूंढ रहा है। यानी फितरती तौर पे इंसान कमाल को पसंद करता है। जहां भी उसे कमाल नजर आए वो उसकी तलाश में है और उसे हासिल करना चाहता है। मसला यहां है कि मैं जब दुनिया में मुख्तलिफ दर्जात कमाल देखता हूं तो बाज दर्जात कमाल देखने के बाद वहीं रुक जाता हूं और तवज्जो नहीं करता कि इससे बड़ा एक और कमाल मौजूद था, उसे हासिल करना चाहिए। जो निचले दर्जे के कमालात हैं उन्हें देख के महसूस करता हूं कि यही कमाल था जिसके लिए मुझे बनाया गया था और फिर मैं वहीं रुक जाता हूं। इसीलिए आपको नजर आएगा कि बास लोग मादी तरक्कियों पे खुश हैं। मादी तरक्की अगर उन्हें हासिल हो गई या मनफात हासिल हो गई तो वो इससे लज्जत महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि इसे कमाल समझते हैं और वो कमाल जब हासिल हो गया तो एक इत्मीनान की कैफियत महसूस करते हैं। मसलन मुमकिन है किसी शख्स को ये जहन में आ जाए कि फला गाड़ी हासिल कर लेना ये बहुत कमाल की चीज है, मैं बाकियों से बेहतर हूंगा अगर मैंने फला गाड़ी हासिल कर ली, या फला जगह पर घर खरीद लूं ये बड़ी कमाल की चीज है। देखिए मुहिब्बे कमाल ये भी है, लेकिन ये यहां आके रुक चुका है कि कमाल फकत मादी चीजों में है, इससे ऊपर का इसके जहन में तसव्वुर नहीं है या तवज्जो नहीं है। ये नहीं सोचता कि ये कमाल मेरे लायक नहीं है, अगर कमाल है भी तो मैं इससे बड़ा हूं। देखिए आम तौर से हम लोग इस तरह से होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं। आप देखेंगे बाज लोगों को कि वो एक उम्र के खास तबके में खास चीजों को हासिल करने की तगदो कर रहे होते हैं, उनमें तड़प होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वो उससे उकता चुके होते हैं, उनको मजीद तलब नहीं होती उस चीज की। क्यों? इसलिए नहीं कि उस चीज में जो कमाल मौजूद था वो खत्म हो गया है, इसलिए कि ये खुद अब बड़ा हो गया है। ये पहले जिस चीज को कमाल समझ रहा था अब ये शऊर और आगाही के उस दर्जे पर आ गया कि अब उसे कमाल नहीं समझता। बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर आप आइसक्रीम खरीद के दे दें तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। या मसलन बच्चा अगर कोई क्रिकेट खेल रहा हो और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, बॉलिंग अच्छी कर दी, बैटिंग अच्छी कर दी, बहुत खुश है। क्यों? इसलिए कि समझ रहा है इसमें कमाल है। लेकिन यही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इसी तरह से गेम खेल रहा हो और इसकी ऐसी परफॉर्मेंस हो या ना हो इसे फर्क नहीं पड़ रहा होता। क्यों? इसलिए कि उसे पता चल चुका है इसमें कोई कमाल नहीं है, अगर है भी तो बहुत छोटे दर्जे का। हम लोग अजीजान इसी तरह से हैं। बाज़ औक़ात बाज़ लोग सारी उम्र इसी तरह से रह जाते हैं कि एक चीज को कमाल सोचते थे, तसव्वुर करते थे और उसी की तगदो में लगे रहते हैं और उसी को कमाल समझते हैं। लेकिन नहीं, बाज ऐसे नहीं हैं, बाज बड़े हो जाते हैं। वही चीजें जिन्हें पहले कमाल समझ रहे थे अब उन्हें कमाल नहीं समझते। पहले सोचते थे अगर मेरी शोहरत मुझे हासिल हो गई तो बड़े कमाल की बात है, अब इन्हें समझ में आ जाएगी कि गुमनामी ज्यादा बेहतर है।
پہلے سمجھتے تھے کہ اگر پیسہ دنیا کا اکٹھا ہو گیا تو بڑی کمال کی بات ہے، اب سوچتے ہوں گے کہ نہیں، آرامش زندگی میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم بہت سے اوقات میں خدا سے پیسہ مانگتے ہیں، سکون نہیں مانگتے۔ اگر ہماری عقلیں بڑی ہو جائیں تو ہم پیسہ مانگنے سے پہلے سکون مانگیں، اس لیے کہ ممکن ہے پیسہ آ جائے اور سکون نہ آئے، لیکن اگر ہم بڑے ہو جائیں گے، ہمارا وجود بڑا ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ پیسہ بھی اس لیے مانگ رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا اس سے سکون آتا ہے، اور اس سے سکون نہیں آتا ہے۔ اگر میں بڑا ہو جاؤں، وہی چیزیں جنہیں کمال سمجھ رہا تھا انہیں کمال نہیں سمجھوں گا، وہ میرے نزدیک چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی، اتنی چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے عجیب اقوال ہیں ہمارے آقا کے، کہتے ہیں اگر تمہیں تمہاری قدر معلوم ہو جائے، مومن کو، کسی کو بھی اگر اس کی قدر اسے معلوم ہو جائے، ہانت علیہ شہواتو، تو اس کی شہوات اسے پست نظر آئیں گی، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے۔ وہ اپنی قدر جب درک کر لے گا تو سمجھ جائے گا کہ میرا کمال کچھ اور ہے، کسی اور چیز کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، وہ اس کی تگ و دو کرے گا، اس کی طرف بڑھے گا۔ بہرحال یہ جو کمال ہے یہ ایک وجودی چیز ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے، مفہومی چیز نہیں ہے۔ یہ جو خداوند متعال کی طرف ہمارا سفر ہے یہ ایک وجودی چیز ہے، مفہومی چیز نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں مفاہیم کی درس نہیں دیا ہے کہ مفاہیم سیکھ لو اور بس۔ خداوند متعال ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم مفاہیم کو حاصل کر لیں اور بس، خداوند متعال ہم سے حقیقی سفر توحید چاہتا ہے۔ حقیقت میں ہم لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے اس میں داخل ہوں، ایک قلعہ ہے اس میں حقیقی اعتبار سے داخل ہوں، یا برعکس کہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے وجود میں داخل ہو۔ خداوند متعال نے ہمارے وجود میں یہ وسعتیں رکھی ہیں، یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر ان کے لیے دنیا اور اس کی نعمتیں بہت چھوٹی ہو گئی تھی، ما سوی اللہ چھوٹا ہو گیا تھا ان کے لیے۔ کبر الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ، جو مجھے معلوم یاد ہے مضمون روایت یہ ہے کہ خدا کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی ہو گئی اور خدا ان کی نگاہ میں اکبر ہو گیا، انہیں خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی تڑپ ہی نہ رہی، خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب ہی نہ رہی۔ یعنی جب لوگ مثلا آرام کر رہے ہوں وہ خدا سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرمایا الہی منزل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، خدا وہ کون ہے جو تیری محبت کا مزہ چکھ لے تو تیرے علاوہ کسی اور چیز کو طلب کرے۔ اتنا بزرگ وجود ہے امام کا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور چیز طلب ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جبرائیل آئے ہیں، خود رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، کہہ رہے ہیں جبرائیل آئے ہیں، خدا کہہ رہا ہے زہرا سے کہو مجھ سے کچھ مانگے۔ بی بی کہہ رہی ہیں اے رسول خدا، خدا سے بات کرنے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے اس نے میرا رخ ہی موڑ دیا اس بات سے کہ میں کچھ مانگوں، کچھ نہیں مانگ رہی ہیں۔ اتنا بزرگ وجود ہے ان ہستیوں کا، اتنا بڑا وجود ہے ان ہستیوں کا کہ ہر چیز انہیں چھوٹی نظر آتی ہے۔ زیارت جامعہ اٹھا کے دیکھیے، وہاں لکھا ہے ذل لکم کل شیء، ذل لکم ذل کل شیء لکم، اس طرح کے شاید الفاظ ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے ذلیل ہو گئی، یعنی چھوٹی ہو گئی، پست ہو گئی، خدا کے علاوہ کوئی چیز مد نظر نہیں ہے۔ چونکہ خدا مد نظر ہے بس خدا ہی سے بات ہے، خدا مد نظر ہے، خدا ہی سے بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادتیں ذباکیوں سے زیادہ ہیں،
خدا سے ان کا انس باقیوں سے زیادہ ہے، خدا سے بات کرتے ہیں۔ آخرت میں عزیزان جب ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں حقیقی ناموں سے اٹھایا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے میرے اسی نام سے اٹھایا جائے، مجھے آواز دی جائے مصطفیٰ حاضر ہو، خدا کرے آواز دی جائے ذاکر حسین حاضر ہو۔ ممکن ہے آواز دی جائے ہم میں سے کسی کو وہ نماز شب پڑھنے والا حاضر ہو، اگر برائیاں کی بھی ہوں گی تو انہی ناموں سے اس طرح سے پکارا جائے گا۔ آخرت میں روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو آواز دی جائے گی زین العابدین حاضر ہو، سید الساجدین حاضر ہو۔ سوچئے کیا بلندی ہے، جہاں انبیاء کی صفیں ہوں، جہاں ائمہ کی صفیں ہوں، جہاں فرشتوں کی صفیں ہوں۔ سجدہ کرنے والے تو فرشتے بھی تھے نا، حضرت آدم کو قبلہ بنا کے خدا کو سجدہ کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا، وہ بھی تو ساجدین میں سے ہیں۔ جہاں یہ ساری صفیں موجود ہو وہاں سید الساجدین یہ حضرت ہو، سجدہ کرنے والوں کے سردار، وہاں زین العابدین یہ حضرت ہوں، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ خود ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے تو دیکھا امام باقر علیہ السلام نے کہ بہت تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ انہی کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، چھوٹی سی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس وقت وہ بھی عبادت کرتی تھی، ان کے بھی پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ عجیب عشق تھا خداوند متعال سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں تو جناب باقر علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ دل میں رقت ایجاد ہوئی، شاید گریہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا تو کہا باقر جاؤ وہ صندوق سے امام علی علیہ السلام کا صحیفہ اٹھا لاؤ۔ اٹھا کے لائے، ایک مرتبہ کھولا، مطالعہ کرتے رہے، اس کے بعد گریہ کر کے کہا کہاں ہم، کہاں علی کی عبادت۔ خود زین العابدین ہیں، کہہ رہے ہیں کہاں میں، کہاں علی کی عبادت۔ کیوں؟ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو جنگوں میں عبادتیں کرتے رہے ہیں، گھمسان کی جنگ ہے، تلواریں تیر نیزے چل رہے ہیں اور علی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں زوال ہو تو میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں، نماز میں مشغول ہو جاؤں۔ عبادت میں ہر وقت رہتے تھے لیکن تیر و تلواروں کے سائے میں علی نماز کے منتظر ہیں۔ تو ذرا سوچئے علی نے اس طرح سے عبادت کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہاں میں اور کہاں علی کی عبادت، تو زین العابدین کس کا لقب ہونا چاہیے تھا؟ امام علی علیہ السلام کا، سید الساجدین ان کا لقب ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھی زین العابدین ہیں، وہ بھی سید الساجدین ہیں، لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ کیوں امام زین العابدین کا لقب مشہور ہو گیا؟ خدا نے کیوں اسے ظہور دے دیا؟ خدا نے کیوں اسے شہرت دے دی اس لقب کو؟ شاید جواب یہ ہو کہ تیر و تلواروں کے سائے میں عبادت کرنا اور ہے، بازاروں اور درباروں میں سجدے کرنا اور ہے۔ بن چادر کے بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ درباروں اور بازاروں میں جائیں اور نماز شب بھی قضا نہ ہو، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں چھوٹا سا کوئی غم ملتا ہے تو ہم عبادت نہیں کر پاتے ہیں، تھکے ہوں تو عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ جناب وہ حضرت ہیں جو اپنی پھوپھی کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو بغیر چادر کے بازار سے گزار رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ خاردار توق ہے گلے میں، بیڑیاں ہیں، بیڑیاں پہن کے کس میں اتنی طاقت ہے کہ تشہد میں بیٹھ سکے؟ توق پہن کے کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ رکوع میں جا سکے؟ دیکھیے ان حضرت کو خدا کی عبادت میں مشغول ہیں، کبھی نماز شب بھی ترک نہیں ہوئی۔ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میری آقا زادی شام غریبہ میں نماز شب پڑھ رہی تھی،
لیکن کہتے ہیں کہ جناب زینب اس دن بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ تھک گئی ہوگی علی کی بیٹی، سارا دن حسین لاشیں اٹھا کے لاتے تھے تو یہ تسلی دیتی تھی، حسین آتے تھے تو یہ تسلی دینے والی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پیاس سے بلکتے تھے تو جناب زینب چپ کراتی ہوں گی، جب بیویوں کے شوہر شہید ہو جاتے تھے تو انہیں حوصلہ یہ دیتی ہوں گی۔ شام غریبہ میں زین العابدین علیہ السلام کو جلتے خیمے سے یہ اٹھا کے لائی تھی، بچوں کو یہ بچا رہی تھی، تھک گئی ہوگی اس لیے بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی تھی، قضا نہیں ہونے دی۔ نہ فقط یہ، شام کے زندان میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے پوچھا، بی بی بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہا زین العابدین یہ جو آب و دانہ ہمیں دیا جاتا ہے نا، کھانا پینا جو ہمیں دیا جاتا ہے، پانی اور کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، خود بھوکی رہ جاتی، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں، لیکن نماز شب قضا نہیں ہو رہی ہے۔ امام زین العابدین اسی طرح سے اونٹوں کی کوہانوں پہ سجدے کر رہے ہیں، بازار میں عبادتیں کر رہے ہیں۔ یزید ملعون کو جن جگہوں پر تکلیف ہوئی وہاں ایک یہ تھی کہ وہ اپنی باتیں کر رہا تھا اور امام زین العابدین ذکر خدا کر رہے تھے۔ اتنے مصائب برداشت کر گئے عزیزان، اگر خداوند متعال کا یہی ذکر اور اس کی عبادت اور اس کی یاد دل میں نہ ہوتی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ برداشت ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ کس ان کی مصیبت کو ذکر کروں، کسے چھوڑ دوں؟ عاشور کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، شاید غشی کی وجہ سے امام زین العابدین پہچان نہ سکے میرا بابا آیا ہے۔ ایک مرتبہ جب محسوس ہوا کہ بابا ہیں، امام زین العابدین نے جناب زینب سے کہا، بی بی مجھے سہارا دے کے بٹھا دیجئے۔ کہا زین العابدین کیوں بیٹھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ رسول کا بیٹا آیا ہے، اس کے احترام میں بیٹھوں گا۔ پھر پوچھنا شروع کیا، بابا زہیر کہاں چلے گئے؟ کہا قد قتل۔ مسلم کہاں چلے گئے؟ مسلم ابن اوسجہ کہا مارے گئے۔ ایک ایک کا نام آ رہا تھا، کہہ رہے تھے مارے گئے۔ اتنے میں پوچھا، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب نے گریہ شروع کیا۔ ایک مرتبہ جب پتا چلا نا سارے مارے گئے، جناب زینب سے کہا، پھوپھی مجھے عصا دے دو اور تلوار دے دو، میں بابا کا دفاع کرنے جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا ہوگا، زین العابدین تمہارا جہاد بڑا سخت ہے، تم نے بازاروں اور درباروں میں بیویوں کو لے جانا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام وصیتیں کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے زین العابدین دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ تم سے مانوس ہوں گے، انہیں ڈانٹنا نہیں، ان سے پیار سے پیش آنا، انہیں اپنے قریب آنے دینا، انہیں دور نہ کرنا۔ پھر عجیب جملہ کہا، زین العابدین یہ تمہاری خوشبو سونگھنے آئیں گے۔ عزیزان آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، انسان کے جسم میں ایک خوشبو ہوتی ہے، بچے اس خوشبو کو پہچانتے ہیں، وہ خوشبو بعض اوقات کپڑوں میں بھی رچ بس جاتی ہے، بچوں کو محسوس ہوتی ہے۔ امام حسین شاید اپنی سکینہ کے لیے وصیتیں کر رہے تھے، زین العابدین میری بیٹی میری خوشبو ڈھونڈے گی، میں نہیں ہوں گا، وہ تمہارے سے خوشبو لینے آئے گی۔ کہہ رہے تھے اسے دور نہ کرنا۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا، زین العابدین وہ تمہیں دیکھ کے روئیں گے، تم انہیں دیکھ کے رو لینا۔ اجرکم اللہ۔ عجیب منزلت تھی یہ۔ ایک منزلت وہ تھی جب اس کربلا سے جا رہے تھے اور عجیب حالت تھی، اپنی جان دینے والے تھے۔ جناب زینب نے کہا، زین العابدین تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں ہے، کیوں اپنی جان دے رہے ہو؟ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا بی بی دیکھو میرا بابا دھوپ میں ہے،
اس کا لاشا کسی نے دفن نہیں کیا ہے. باپ کا لاشا بیٹا دفن نہ کرے یہ کوئی معمولی بات ہے. جب 2 دن بعد آئے تھے نا بابا کا لاشا دفن کرنے تو بہت دیر تک گریا کرتے رہے تھے. بنی اسد نے دیکھا ایک مرتبہ, کہا کہ ایک چٹائی لا دو میں بابا کی میت اس میں لٹاؤں اور قبر کے حوالے کروں. بنی اسد نے کہا ہم آپ کی مدد کریں. کہا نہیں, معی من یعیننی, میرے ساتھ وہ ہے جو میرا مددگار ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا چٹائی میں لاشا لپیٹا قبر کے حوالے کر رہے ہیں, رسول کے 2 ہاتھ آ گئے باہر. نہ جانے کس طرح قبر میں اترے. مقتل نے لکھا باہر نکلنا چاہتے تھے, نکل نہیں پا رہے تھے, گریا کر رہے تھے. ایک مرتبہ سر جھکا کے بابا کے خوش گلے پہ بوسے دے رہے تھے. باہر آ گئے, باہر آ کے قبر کو بند کیا. اس کے بعد اپنے ہاتھ سے لکھ رہے تھے ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غربت میں پیاسا مارا گیا تھا. دیکھیے امام زین العابدین کے دل کیسا ہے, کیا دکھ محسوس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کوفہ گئے, کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے, کہہ رہے تھے انا ابن من تحق حرمتو, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت پامال کی گئی, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا پامال کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ ابا کبا لوٹ لی گئی, میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبرن قتل کیا گیا. یعنی ظالموں نے گھیرا ہوا تھا, میرا بابا وسط میں تھا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا. یہ سب کچھ دیکھا, لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا نا اے مولا آپ پہ سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا, نہیں کہا عاشور جب میرا بابا پیاسا ذبح ہوا, نہیں کہا وہ دن جب میں نے خود قبر بنائی تھی, نہیں کہا کوفہ, کیا کہا, کہا الشام الشام الشام, یعنی شام میرے لیے سب سے مشکل جگہ تھی. 5 لاکھ کا مجمع, شیخ بہائی نے لکھا, لوگوں کا ہجوم, درمیان سے لٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے. جناب ام کلثوم کہہ رہی تھی شمر سے, اے شمر اگر ہمیں دربار میں لے جانا ہے کسی ایسے رستے سے لے جا جہاں اتنا رش نہ ہو. عزیزان, بھائی کے قاتل سے بات کرنا بڑا مشکل ہے, نہ جانے اس بہن نے کیسے گفتگو کی ہوگی. ایک وقت وہ آیا کہ دربار کے قریب پہنچے, ایک بوڑھا سامنے آ کے کہہ رہا تھا خدا کا شکر تمہارے پیارے مارے گئے, خدا کا شکر تم لوگ قیدی ہو گئے. ایک مرتبہ نہ جانے کتنا غم آ گیا ہوگا دل میں. کہا اے بوڑھے کیا تو نے قرآن پڑھا, کہاں پڑھا ہے, کہا تو نے نہیں پڑھا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہا پڑھی ہے یہ آیت, کہا تو نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہا پڑھی ہے یہ آیت, کیا نہیں پڑھا آت ذی القربى حقہ, کہا پڑھی ہے, لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا ہم ہی اہل بیت ہیں, ہم ہی رسول کے قربا ہیں. ایک مرتبہ یہ قدموں پہ گرا, گر کے کہہ رہا تھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو. مولا نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا, لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے, آل رسول کھڑے تھے, لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے, دشت میں امام کا سر تھا, تخت پہ یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی, بیویاں دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی نے خطبہ دیا, اے شام والو ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہو, وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ہم اس کی بیٹیاں ہیں. میرا بھائی باغی نہیں تھا, دوش نبی کا سوار مارا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین 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 الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. خدا ہمارے سب کے مومنین کے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. خدا اسلام و مسلمانوں کی نصرت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود قرار دے. تمام مومنین، مراجع اعظام، علماء، بالاخص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طولانی عمر عنایت فرما، امام کے ظہور سے انہیں متصل فرما. خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن تنگی وقت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، خدا ہمیں الہام فرما، ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے، اور سب سے بڑھ کے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد.